غزوہ بدر اسلام کا وہ معرکہ حق و باطل ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اسلام دنیا میں ایک بڑے مذہب کے طور پر ابھرا اور اسلام بدر کے بعد ترقی کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر کیا۔ خلاق عالم نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، محبوب تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بدر والے دن مدد کی اس حال میں کہ آپ کمزور تھے۔ 9ویں پارے میں اور پھر 4تھے پارے میں اور بھی قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات پر بدر کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ معرکہ حق و باطل یہ اسلام کا اور کفر کا پہلا باضابطہ ٹکراؤ تھا، پہلی باضابطہ جنگ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاران کے ساتھ کفار مکہ کے خلاف لڑی۔ غزوہ بدر کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک سبب غزوہ بدر کا یہ بھی تھا کہ کفار مکہ سرداران مکہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، اور عرب میں پورے عرب کے علاقہ میں اپنے آپ کو سردار وڈیرے چودھری سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان یہ مٹھی بھر ہیں، ان کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ان کے ذہن کی عکاسی تھی، ان کی سوچ تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسباب سبب بنا کہ یہ غزوہ بدر یہ جنگ کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو اور آپ کے ساتھ 2 اور صحابہ کو اہل مکہ کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اتفاقاً ان کا مکہ کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ وہاں حضرمی نامی ایک شخص قتل ہو گیا جو کفار مکہ کا تھا، اور یہ تاریخ اسلام کا یہ پہلا کافر تھا جس کو مسلمانوں نے قتل کیا، جبکہ مسلمانوں کا جو کفار مکہ نے قتل کیا تھا وہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، مکہ کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ اب پھر ایک قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے عرب کی طرف آ رہا تھا، مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ ان کو بھی یہ اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے راستہ روکا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک اپنا ایلچی مکہ میں بھیجا، اور ایلچی اس انداز میں داخل ہوا کہ اس کے کپڑے لہولہان تھے اور اونٹ اس نے زخمی کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کا جو قافلہ تجارتی قافلہ آ رہا تھا شام سے، اس پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ مکہ والے پہلے ہی اسلام کے خلاف ان کا ذہن تھا، اسلام کے بدترین وہ دشمن تھے، اور مسلمانوں کے وجود کو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بیک زبان جنبش وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے۔ 3 دن کے مختصر نوٹس کے اوپر کفار مکہ نے بدر کے لیے تیاری شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ مکہ والوں نے
آپ کے خلاف لشکر تیار کر لیا ہے۔ اب یہ قافلہ جب جو کفار مکہ کا تھا ابو جہل کی سربراہی میں، یہ جب شہر سے باہر نکلا ایک مقام پر گیا تو وہاں پر ابو سفیان سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لشکر کو کچھ نہیں ہوا، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جنگ نہ کی جائے۔ ابو جہل بضد تھا، اس نے کہا کہ ہم تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، زرے ہیں، ہم اب اپنی پاور اور طاقت کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم بدر کے مقام پر جاتے ہیں، اگر مسلمان آئے تو 10 بدست ان کے ساتھ 2 بدو ہو جائیں گے، اگر نہ آئے تو پھر ہم واپس آ جائیں گے اور اپنی فتح کا جشن منا کر واپس آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا لشکر مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ 3 بڑے گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا گروہ تھا جن میں انصار اور مہاجر تھے، دوسری طرف یہود تھے، تیسری طرف منافقین تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کر کے یہ فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ یہی بولا کہ اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاد کرنا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پھر یہ کہا، چونکہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے 2 مین یعنی گروہ تھے، ایک انصار کا تھا، ایک مہاجرین کا تھا۔ اب انصار مہاجرین کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنی امداد کا، تعاون کا یقین دلا دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر کہا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو انصار کہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ذہن میں آیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ انصار کے سردار حضرت سعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ اذهب انت وربک، کہ اے موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم تیرے ساتھ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آتے۔ اگر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہو تو یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جنگ جانے اور محمد عربی جانے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کی طرف سے یہ تعاون کی پیشکش ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا۔ مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 313 کا تھا جی، مٹھی بھر مسلمان تھے۔ اور پھر لشکر کی جو تیاری دیکھیں، ساز و سامان دیکھیں، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں۔ زرہ کہتے ہیں جو سینے کے اوپر ایک ڈھال سی ہوتی ہے، وہ آگے دشمن کے حملے کو روکتے ہیں۔ 6 زریں تھیں، روایات میں کہ 8 تلواریں تھیں۔
70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے۔ یہ جنگ کی تیاری کا ساز و سامان تھا۔ حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامہ میں یہ شعر کہا ہے کہ 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ساز و سامان دیکھیں، صحابہ کرام کو کس چیز پر فخر تھا کہ ہم کفار کا مقابلہ کر لیں گے؟ وہ تھا توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دید چہرے مبارک کو دیکھتے رہنا۔ یہ 2 بھروسے تھے کہ ایک تو ہمارے پاس سامنے محمد عربی موجود ہیں، ہمیں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، ہم محمد عربی کے چہروں کو دیکھ لیں گے، ہمارے جسم میں توانائیاں آ جائیں گی۔ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا۔ 313 کا یہ مختصر سا لشکر جب نکلا، یہود کے لوگ چرواہوں چوکوں پر، اپنی بیٹھک کے اوپر، اپنی دکانوں کے اوپر محمد عربی اور آپ کے اصحاب کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ، یہ چند لوگ، یہ کفار مکہ کا مقابلہ کریں گے، ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، زرے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روانگی کا طریقہ کار دیکھیں، حیران رہ جائیں گے آپ۔ 70 اونٹ تھے، 313 اصحاب تھے جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اونٹ 3 صحابہ کو دے دیا، کہا کہ تم نے باری باری اونٹ کے اوپر سوار ہونا ہے، 2 پیدل چلیں گے، 1 سوار ہوگا، یا 2 سوار ہوں گے، 1 پیدل چلے گا جی۔ منزلیں بانٹ دی، تقسیم کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھ جو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی کو ملایا۔ حضرت علی، حضرت ابو لبابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سوار ہوں، ہم پیدل آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا کا منصف اعظم، دنیا کا عادل اعظم، جو مساوات کا اور برابری کا درس دینے والا رسول ہے، وہ ایسے نہیں کر سکتا کہ خود تو اونٹ پر سوار ہو اور اپنے غلاموں اور امتیوں کو پیدل چلائے۔ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر وہ چلتے رہے۔ پھر یہ لشکر بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ بدر کا مقام جو ہے وہاں پر کنویں تھے۔ بدر کی جو سچویشن اور حالت تھی کہ ایک اونچی جگہ تھی اور ایک نیچے والی جگہ تھی۔ کفار مکہ نے پہلے آ کر اونچی جگہ جو تھی اس پر اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ مسلمانوں کے لیے مجبوراً جو ہے وہ جگہ وہی نیچے بچی تھی، اور اس جگہ پر مٹی، خاک یہ تھا، گرد آلود تھی، وہاں ٹھہرنا بھی مشکل تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی سب سے پہلی نصرت کی، مدد کی۔ کون سی؟ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ اذ یغشیکم النعاس وانزل علیکم من السماء ماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش نازل کر دی۔ جو زمین جس کو انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق مسلمانوں کے حصے کے لیے رکھا تھا کہ مسلمانوں کے اونٹ یا مسلمانوں کے جو شاہ سوار ہیں ان کے پاؤں یہاں دھنس جائیں گے، وہ جگہ بالکل پکی ہو گئی، اور وہاں جو خاک مٹی تھی وہ سب کی سب بیٹھ گئی۔ اور پھر بارش کا جو پانی تھا وہ مسلمانوں نے اپنے لیے، اونٹوں کے لیے جمع کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی نصرت کی۔ پھر اس کے بعد وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے مقام پر ایک عریش، جس کو کہتے ہیں جی کہ ایک عارضی سا مکان بنایا گیا، چھپر سا بنایا گیا، وہ لکڑیوں کا تھا جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے اور رات بھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، پہرا دیتے رہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا مانگتے رہے
کون سی دعا مانگتے رہے؟ آپ یہ کہتے رہے اللہم ھذا قریش، الہ العالمین یہ قریش جو طاقت میں، قوت میں، افرادی قوت میں یہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، اللہم نصرک الذی وعدت، الہ العالمین میں تجھ سے وہ مدد چاہتا ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ پوری رات محمد عربی یہ دعا مانگتے رہے، الہ العالمین یہ مٹھی بھر، یہ 313 کی تعداد، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یہ پوری رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی صف بندی کی، صف بندی کر رہے تھے۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آسا تھا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سواد، آپ نے چھڑی جو تھی، آسا جو تھا، اس کی نوک اس کے پیٹ میں اس طریقے سے مارا دی۔ وہ حضرت سواد کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو چھڑی مجھے ماری ہے بغیر کسی وجہ کے ماری ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کوئی موقع یہ بات کرنے کی؟ ایک طرف کفار مکہ یہ پکار رہے ہیں حل من مبارد، حل من مبارد، آؤ ہمارے سامنے آؤ، اور اب دوسری طرف حضرت سواد جو ہیں یہ بدلے لے رہے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں بدلہ دینے کے لیے نہیں ہوں، آپ نے کہا کہ آؤ بدلہ لے لو جی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بدلہ جو لینا ہے کہ میری قمیض اس وقت میرے جسم کے اوپر نہیں تھی، آپ بھی اپنی قمیض اتاریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس دینا چاہتے تھے کہ آپ نے انصاف کس طریقے سے کرنا ہے، اور انصاف کا جو پیمانہ ہے، ترازو ہے، وہ خود اپنے سے شروع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کو پیش کر دیا۔ حضرت سواد نے عرض کی یا رسول اللہ، میری اور کوئی خواہش نہیں، میری یہ خواہش ہے فقبلا جسدہ، کہ میں آپ کے جسم اقدس کو ایک مرتبہ بوسہ دے لوں۔ مجھے پتہ ہے میں میدان میں جا رہا ہوں، جنگ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہیں اسرائیل آ جائے، اور میری یہ آخری خواہش تھی، آج میں نے یہ موقع غنیمت جانا، اس وجہ سے یہ آپ کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی الفاظ تھے، اللہم اللہم نصرک، الہ العالمین تو مدد فرما۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی۔ وہ کون سی دعا تھی؟ یا رب ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، الہ العالمین یہ مٹھی بھر، یہ 313 یہ تیرے ماننے والے، یہ مسلمان آج اگر یہ شہید ہو گئے تو لن تعبد فی الارض ابدا، پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ الہ العالمین ان کی مدد فرما، الہ العالمین ان کی مدد فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے فرشتوں کو کثرت کے ساتھ بھیجا جی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نبوت کی آنکھوں سے جب حضرت جبریل امین کو دیکھا، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین ہیزوم نامی گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہیزوم گھوڑے کا نام تھا۔
اس پر سوار ہو کر جب آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ فرمایا، ابشر یا ابا بکر اتاک اللہ نصر اللہ ھذا جبرائیل اخذ بانعام فرسہ۔ اے ابو بکر، اب صحابہ کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جبریل کے ذریعے سے مدد کر دی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے، اس کو پکڑ کر بینام میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو بتا دو۔ پھر آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدر کے مقام پر پہلے بتا دیا، کہا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر جاسوسی کے لیے کچھ صحابہ مقرر کیے۔ وہ مکہ کے جو ہے 2 غلاموں کو پکڑ کر لائے، ان سے پوچھا گیا کہ کون کون آئے ہیں تمہارے اس قافلے میں؟ انہوں نے کہا کہ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، نضر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بختری بھی ہے۔ جب بڑے بڑے سرداران مکہ کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں، مکہ کے لوگوں نے، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ مکہ کے جگر کے ٹکڑوں کو تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ سب سے بڑے اہم لوگ اور بڑے سردار آج تمہارے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس جگہ پر ابو جہل کی موت آئے گی، اس جگہ پر ولید کی آئے گی، اس جگہ پر نضر کی آئے گی، اس جگہ پر بختری کی آئے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھ لینا۔ اس طریقے سے جب جنگ شروع ہونے لگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ حل من مبارر، کفار مکہ نے کہا کہ اپنے مقابلے کے لیے لشکر میں سے بھیجو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کو، حضرت معاذ کو اور حضرت معوذ کو بھیجا۔ کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیول کے بھی آدمی نہیں ہیں، ہمارے شان کے خلاف ہے، ہم ان سے لڑیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب مکہ کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو کہا کہ اب ہماری ٹکر کے کچھ لوگ ہیں، اب ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثاران پہلی بار میں ان سب کو فنار کر دیا جو بھی مقابلے میں آئے۔ اور حضرت ابو عبیدہ جو تھے، وہ روایات میں لکھا ہے کہ ان کا پاؤں زخمی ہو گیا، اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب واپس آتے ہیں نا جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں، جی یا رسول اللہ، میں میدان جہاد میں گیا ہوں، مجھے کافروں نے زخمی کر دیا ہے، مجھے شہید نہیں کیا، مجھے مارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا انا شہید، کیا میں شہید ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انکا شہید، اشہد انکا شہید، اے ابو عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو جی۔ یعنی کافروں نے ان کو شہید نہیں کیا تھا، لیکن زخمی حالت میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید کا درجہ دے دیا۔ پھر آئیں وہاں جذبہ دیکھیں، حضرت حارثہ ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت حارثہ کی والدہ محترمہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور میرا بیٹا اگر جنت میں جائے تو پھر تو میں اس کے اوپر کوئی جزا و فضا یا تعزیت یا رونا دھونا نہ کروں گی، اگر وہ جنت میں نہیں جاتا تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر روؤں جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہ کہا، ابا حبلت ام حارثہ ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، اے ام حارثہ تمہیں مبارک ہو، تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ اس پر اس عورت نے کیا کہا؟ بخا بخا لک یا حارثہ، اے حارثہ مجھے تیری شہادت کے اوپر فخر ہے کہ تو ایک شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آسا تھا، ڈنڈا تھا، آپ نے کہا کہ یہ آسا لو، یہ چھڑی لو، اس کے ساتھ لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی وہ تلوار، وہ آسا جو تھا وہ فضا میں لہرایا، وہ آسا جو تھا میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ تلوار بن گئی، میں اس کے ساتھ لڑتا رہا جی۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بدر میں معجزات ہیں۔ حضرت قتادہ آئے، قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ پر لعاب لگایا، حضرت قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر فتح عطا کی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی کر لیے گئے، مسلمانوں کے 14 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی فتح کے بعد آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ طیبہ بھیجا کہ مدینہ والوں کو بتا دو جی۔ جب یہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ یہ گئے مدینہ طیبہ میں خبر دینے کے لیے، یہود منافقین پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر مذاق اڑانے لگے جی کہ تم کیسے غالب آ گئے۔ تو وہاں بنو نجار کی بچیاں آئیں، بنو نجار کی بچیوں نے ایک سوال کیا معصومی کے انداز میں۔ وہ سوال کیا تھا؟ حل قتل ابو جہل جی۔ انہوں نے سوال کیا بچیوں نے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل وہ قتل ہو گیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید نے جواب دیا نعم قتل ابو جہل، ہاں ابو جہل قتل ہو گیا ہے۔ بنو نجار کی بچیاں پھر خوشی سے دوڑنے لگیں، اور روایات میں لکھا ہے کہ انہوں نے پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ میں آئے اور آپ کیا پڑھ رہا، وہ بچیاں پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا وجب الشکر علینا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ جنگ جیت کر فتح کے عالم میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو بنو نجار کی بچیاں پھر یہی گیت پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا۔